پاک نے قرآن نازل کیتا ہے مکے دے اندر بھی قرآن نازل ہوتا رہا ہے مدینے دے اندر بھی قرآن نازل ہوتا رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اس مہینے دے اندر میں قرآن کی ابتدا کی ہے ایک روایت دے اندر اللہ اس مہینے دے اندر میں آسمان دنیا دے لے آیا سارے دا سارا لوح محفوظ تو اتار کے سارے دنیا دے آ گیا ایک اور مقام تے قرآن آتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ اساں قرآن برکت والی رات دے اندر اتارے ہیں جس رات دے اندر قرآن محمد کریم تے اترے ہیں محمد کریم بھی بڑی شان والا اور جنہی کتاب آئی ہے قرآن یہ بھی بڑی شان والی ہے جس مقام کے قرآن آیا ہے وہ مقام کے وہ شہر بھی بڑا شان والا بن گیا ہے جیڑا جبرائیل امین آیا ہے دنیا کا سردار ہے وہ بھی بڑی شان والا بن گیا ہے یہ مہینہ جس مہینے کے اندر قرآن آیا ہے یہ مہینہ بھی بڑی شان والا بن گیا ہے جس سینے کے اندر قرآن آیا ہے وہ سینہ بھی بڑی شان والا بن گیا ہے اس واسطے چونکہ قرآن بھی شان والا ہے محمد رسول اللہ بھی بڑی شان والا ہے قرآن کو شان والا ہے محمد رسول اللہ بھی بڑی اللہ کیوں آدم علیہ السلام لوڑ پئی نا اللہ کو دعا کرتے ہیں ربنا وتلقى آدم من ربه کلمات اللہ نے کو منگتے رہے یا اللہ یہ میں نے جگ نہیں آتا تینوں نہ وردا تو آپ ہی سکھا آپ ہی دس آپ ہی منی گا اللہ پاک نے لے میرا پیغمبر لے آدم اے لفظ پڑھیا کر آیت اتار دیتی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یہ دعا پڑھی تو کم بن گیا ایک آیت دیتی ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نے رو کے اللہ پاک نے بولو گیا کہ ایک کو آیت ملی ایک کو آیت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیتا ہے کہ سنتا پہ اللہ کا محبوب جبرائیل امین آیا ہے آتا ہے اٹھو سنیا پہ اٹھایا ہے اللہ پاک پاڑی تو دے اندر پاڑی چھوٹی دے اندر تسی کائنات کے سردار ہو بڑی چھوڑی کے اندر کتاب بھی ایسی اللہ پاک ڈالنے والا ہے جڑی پوری کائنات کی سردار ہوئے کیوں تسی جو بہت بڑی شان والے ہو تو کتاب جڑی دنیا بھی بڑی شان والی ہے اللہ پاک نے اس رات کو 3 سپارے 114 سورتاں 6666 آیات کلام اللہ دی اللہ پاک فرماتے میرا پیغمبر تو مکے کے اندر ہے میں قرآن مکے کے اندر بھیج دیتا ہے تو مدینے چلا گیا ہے میں قرآن مدینے کے اندر بھیج دیتا ہے تو پہاڑا کے اوپر چل رہے میں قرآن پہاڑا کے اتار دیتا ہے تو غار کے اندر چلا گیا ہے میں قرآن غار کے اندر اتار دیتا ہے تو حضر کے اندر ہے میں قرآن حضر کے اندر بھیج دیتا ہے تو سفر کے اندر ہے میں قرآن سفر کے اندر بھیج دیتا ہے میرا پیغمبر تو اپنی عائشہ صدیقہ نے بس دیتے ہیں میں قرآن بسر دیتے بھیج دیتا میرا پیغمبر اگے لگے تے قرآن پیچھے دونوں چیزاں کٹیاں اللہ پاک نے بیان کی کٹیاں قرآن اور محمد رسول اللہ کی شان قرآن اور محمد جوان اللہ پاک فرماتے ہیں اس کتاب کے نال دی کتاب کوئی لے آؤ اس محمد رسول اللہ کے جوان کے نال دا کوئی جوان تے دکھاؤ ایسا تو میں پیدا کیتا ہی نہیں ہے بہرحال قرآن پاک کے بہت بڑے حقوق ہیں سب تو پہلی شان قرآن کی بیان خود قرآن کر دیا پھر حضور کی زبان مبارک کی بیان کر دیا تو فرمایا اے مہینہ بھی شان والا اور رات بھی شان والی اور جس شہر سے قرآن اتریا وہ شہر بھی بڑی شانہ والا بن گیا مکہ سے مدینہ اس واسطے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس ہدایت ہے سب لوگوں کے واسطے قرآن پاک ہدایت ہے سب لوگوں کے واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں ہدی للمتقین متقین پمانا منیبین جو انابت کرنے والا ہوئے جو رجوع کرنے والا ہوئے جو جھکنے والا ہوئے جو طلب رکھنے والا ہوئے انہوں تے قرآن متقی بنا دیتا کہ جیسا ضد تے اڑیا رہے
اللہ کی رحمت کا دریا گزر جاتا ہو قطرے کو بھی معلوم ہوگا، قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جس طرح حضور کے زمانے کے کچھ لوگ ہیں تو حضور سمجھا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، نہیں قسمت میں نہیں بنے۔ جنہیں مننا کوئی فارس کے بچوں چلے آئے، سلمان فارسی کوئی حبشہ کے بچوں چلے آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ برتن کا منہ سجا رکھیے نا بہت کچھ پہ کر جاتے ہیں، جن والے برتن کا منہ یہ بہرحال دیکھتے ہیں ایمان بالقرآن سب تو پہلا حق ہے قرآن کے نال ایمان لے ہونا۔ اس طرح منظم من اللہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ کس کی طرف ہے؟ رب العالمین کی طرف ہے۔ لوگ اپنے اب یقین نفترا محمد اپنے کولو بنا کے لائے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں میرا محمد کولو نہیں بناتا، یہ قرآن میں اتارے آئے، میں اتارے آئے۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان الرحیم کی طرف اتریا، یہ رب العالمین کی طرف اتریا۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ رب العالمین اللہ پاک کی ذات ہے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک اسی قرآن نازل کیتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، صحف ابراہیم اور موسیٰ وہ بھی اللہ کی کتاباں، لیکن لوگوں ردو بدل کر چڑیا، ردو بدل کر چڑیا، تغیر تبدل کر چڑیا، ماتا گھاٹا کر چڑیا، افراط و تفریط کر دیتی، اصل حالت اندر لگائیں دیتی، گڑبڑ کر دیتی۔ پھر دوسری کتاب کی ضرورت پئی، وہ اندر بھی لوگوں گڑبڑ کر دیتی، پھر اور کتاب بھی، لیکن یہ آخری جڑی کتاب آئی ہے نا یہ قرآن پاک، وہ نریا کتاباں، نریا کتاباں، ایک کتاب بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اس کے اندر یہ فرق ہے۔ کتاب لکھی چیز جو آگے مکتوب لکھی چیز اور انہوں کی تلاوت کوئی نہیں، تورات انجیل زبور کی تلاوت کوئی نہیں۔ ایک قرآن پاک ہے اس کی تلاوت بھی ہے، ابتدا تلاوت تو شروع ہو جائے، پہلی وہی آئی کہ فرمایا ایک قرآ، تلاوت شروع ہو گئی کہ نہ ہو گئی، ایک قرآ پڑھیے، تلاوت تو پہلے لفظ تو شروع ہو گئی ہے، ایک قرآ۔ ایک اور مقام جیسا فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے میرا پیغمبر، تلاوت کرتا رہو میرا پیغمبر، اتلو ایک امر دوامی ہے، پڑھ دے رہو کتاب، یہ چھڑنے والی کتاب نہیں، دوسریاں کتاباں کی طرح نہیں، جس طرح وکیلاں دیا کتاباں ہوندیاں، ججاں دیا کتاباں ہوندیاں، لا دیا کتاباں ہوندیاں، جو قانون دیکھیا ہر طرف چھٹی، قانون دیکھیا ہر طرف چھٹی۔ ایک کتاب قرآن پاک اس طرح کی کتاب نہیں ہے، اس کی تلاوت کا بھی ثواب، اس کی زیارت کا بھی ثواب، اس کو پڑھن کا بھی ثواب، اس کے عمل کرن کا بھی ثواب، اس کو اگے پہنچان کا بھی ثواب، اور ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب۔ فرمایا منظم من اللہ، اے یقین کرو اللہ کی طرف آئیے۔ ایک دوسرا اے مقدس کتاب ہے، پاک کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، پاک کتاب ہے، ایک گڑبڑ تو پاک ہے جس کے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں کر سکتا، اور مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ سب تو بڑی چیز یہ ہے کتاب ہدایت ہے، سب تو بڑی چیز یہ ہے کتاب ہدایت ہے۔ جب تک اس نے ایمان نہ ہوگا اس وقت تک گل نہ بڑھے گی۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اسا اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تورات کا ذمہ نہیں لیا، سا انجیل کا ذمہ نہیں لیا، زبور کا ذمہ نہیں لیا۔ قرآن کے متعلق ایک جگہ، تورات کے متعلق ایک جگہ قرآن پاک بتا اللہ نے کتاب یہودیوں کو دی تھی، اس پہ عمل کرو جنت میں جاؤ، عمل کرو کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتری، انہوں نے لوگوں کی کیتا کتاب کو چھڑ دیتا۔ پہلا سے 12 سورہ بقرہ قرآن پاک آتا
نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم اللہ دی کتاب نو پیٹھ پیچھے سٹ چھڑیا نبذ فريق ایک جماعت نے نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب او جماعت کو جہاں دی لائی علم والے لوگاں دی آئی مولویاں دی آئی پیراں دی آئی مولوی لوگاں کہنا مولوی نہیں انہوں کو علم کوئی نہیں یہودیاں دے علماء نے کوئی بھی بڑا علم بڑے بڑے عالم آئے بڑے بڑے قوم آئے بڑے بڑے پادری آئے انہاں کی کام کیتا کتاب جو اللہ نے بھیجیا اس کو پڑھو تے عمل کرو پڑھو تے لوگاں نوں بھی دسو پڑھو تے لوگاں دی رہنمائی کرو سیدھا رستہ لوگاں نوں بھی دسو اس واسطے بھیجی آئی نا اس دے وچ چھپانا نہیں انہاں کی کیتا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم اس کتاب کو پیٹھ پیچھے سٹ چھڑیا پیٹھ پیچھے سٹ چھڑیا اس کا مطلب سمجھو کتاب اللہ کا مراد ہے تورات مطلب خود قرآن نے فرمایا وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تورات کے اندر ہدایت صوابیات روشنی بھی آئی یخرجہم من الظلمات الی النور لوگاں نوں جہالت دے اندھیریاں دے وچوں کڈ کے کفر دے اندھیریاں دے وچوں کڈ کے نفاق دے اندھیریاں دے وچوں کڈ کے بے ایمانی دے اندھیریاں دے وچوں کڈ کے بدعملی دے اندھیریاں دے وچوں کڈ کے نور اسلام کی طرف لے آؤ ہدایت کی روشنی کی طرف لے آؤ تورات کی روشنی کی طرف لے آؤ توحید کی روشنی کی طرف لے آؤ اس وقت ہی آئی ہے مگر انہیں پیٹھ پیچھے چھڑ دیتی اور اس کا مطلب کیا ہے اس طرح نہیں قرآن پھڑیا تو پیچھے سٹ چڑیا یہ نہیں مطلب پیٹھ پیچھے سٹن کا مطلب ہے اس نے حکماتوں کنڈ کر گئے حکماتوں کنڈ کر گئے یہ آدمی ویخ لو سکے کے پاس جا رہے ہیں اللہ کے قرآن کے حکماتوں کنڈ کر رہے ہیں پیٹھ پیچھے کا مطلب ہے اس نے عمل نہ کرنا اچھا پھر کتاب کو پیچھے سٹ چڑیا بلا چڑیا رکھ چڑیا اس طرح کی خلاف دے وچ لپیٹ کے اتنے خوشبو لگا کے تے رکھو جتے ہاتھ بھی نہ پہنچے نہ کوئی پڑھے نہ کوئی آج کل لوگوں نے قرآن انہیں سمجھیا بیماری پہ گئی ہے تو قرآن کو تھلے ڈنگراں لگاؤ چلو بیماری شفا ہو اللہ قرآن اس واسطے آیا کیا زیادہ کتا کسی نے بول کے پی ہو قرآن اس واسطے آیا زیادہ لوگ سمجھتے ہیں تعویذ والی کتاب ہے جی لکھ کے گلے میں لٹکا لو قرآن کی گل نہیں بننی قرآن جس کو روکتا نہیں روکنا جس کا حکم کرتا وہ کام نہیں کرنا زیادہ کسی مکان بنایا قرآن پڑھا لو گاڑی لے آئے جب بیٹھ مرکز میں پڑھ بس برکت ہے ٹھیک ہے سارا ایمان ہے مگر سب تو پہلا حق یہ ہے کہ کتاب ہدایت ہے کتاب ہدایت ہے حکمرانوں کو کہ کیا ظالمو اس کو نافذ کرو اس کے مطابق فیصلے کرو اپنی عدالتوں کے اندر تھانے کے اندر شہروں کے اندر ہر جگہ سے اس قرآن کو نافذ کرو مولویوں کو آگیا قرآن سناؤ سمجھاؤ لوگوں اس پہ عمل کرو تے کراؤ قرآن کا مقصد بہرحال قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے اٹھایا کہ اس قوم نے کی کیتا کتاب اللہ نے پیچھے سٹ کے نا قرآن انہم لا یعلمون وہ انہوں پتہ ہی نہیں کتاب کس چیز کا اس طرح بھول گئے پھر کہنے پاسے لا گئے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھ دیا ہے شیطان سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو دے پیچھے لگ گئے جادو ٹوٹکیاں دے پیچھے لگ گئے شرک قرآن دے پیچھے لگ گئے بدعات دے پیچھے لگ گئے نافرمانیاں دے پیچھے لگ گئے مال بٹوروں دے پیچھے لگ گئے آپ بھی بے ہدایتے ہو گئے عوام کو سیدھا رستہ نہ دسیا چھپا لیا حق کا مسئلہ پیٹ کی خاطر تو پھر لوگوں کو آ گیا سلیمان علیہ السلام کا یہ حکومت اقتدار جو ہے نا وہ جادو کے دور پہ آ ہوا دے اڑتا جنہ پہ حکومت انہوں دی ہوا دے کنٹرول وہ بڑی سلطنت انسانوں کے جنہ کے اٹھتے بڑی میں ساری کا سارا جادو کا کمال سی ہوں بھی کئی آتے سلیمانی جادو بڑا مشہور ہے ٹھیک تے قرآن بولیا اوے ظالمو
ما کفر سلیمان، ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا. کفر کتنے کس چیز میں واسطے گیا کہ جب ان کو فرا کیا گیا ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانہ نے کفر کیتا ہے، شیطانہ نے جادو کیتا ہے. نسبت کر یہ سلیمان کو پیغمبر کی طرف، وہ جادو کے اندر بات کے دماغ تباہ ہو گئے، کتاب اللہ نے چھڑ دیتا. اور ساری حالت میں اگر اسی قرآن پاک کو چھڑ کے نکلے تو اماں کے پیچھے لگ گئے. تو اس وقت فرمایا یہ قرآن پاک اللہ کی طرف اتریا، یہ مقدس بھی ہے، پاکیزہ کتاب بھی ہے، اور اس کی حفاظت بھی خود اللہ پاک کی ہے، اور صحیفہ ہدایت بھی ہے، سب کو بڑی چیز ہے. تو فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسا رستہ دستا ہے جہاں سیدھا رستہ ہے، اور سیدھا جنت وال جاتا ہے، سیدھا رستہ دستا ہے، رحمان والا رستہ دستا ہے، سیدھا رستہ دستا ہے، اللہ کی رضا والا رستہ دستا ہے. یہدی للتی ہی اقوم، وہ رستہ مضبوط بھی بنائے، وہ رستہ سیدھا بھی ہے، اس کے اندر موڑ شوڑ کوئی نہیں، گلیاں کوئی نہیں، اور کشادہ بھی ہے، صراط مستقیم والا رستہ ہے، کشادہ بھی ہے، شارٹ کٹ بھی ہے، جلدی پہنچ. اس واسطے فرمایا صراط مستقیم نے صفت شارٹ کٹ بھی ہے، ڈنڈا بھی نہیں ہے، بھی سیدھا مضبوط بھی ہے، اور صراط مستقیم ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کی صفت ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ظلمات نور تے جہالت دے اندھیرے کے وچوں کڈ کے اسلام والی روشنی کی طرف لے آتا ہے، ہدایت والی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اسلام والی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اللہ کی رضا والی روشنی کی طرف لے آتا ہے. ایک قرآن کی صفت ہے، اور اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. ایک حدیث کا ایک مضمون ہے، اللہ چاہے نا ان اللہ ایدا بے دین ہی بے قرآن ہی بے راجل حاضر، اللہ چاہے نیک لوگ اگر کامنامی کرن، اللہ فرماتے ہیں کسی فاجر کو میں کھڑا کر دے گا، وہ میری دین کی حفاظت کرے گا. کسی فاجر کو میں کھڑا کر دے گا، وہ میرے قرآن کی حفاظت کرے گا. ایک اشارہ کرنے لگا. اور دن حجاج بن یوسف بہت بڑا فاجر تھا، بہت بڑا ظالم تھا. وہ بہت کچھ لکھ دیں، اور میں مقصد کی بات کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کا مفہوم بیان کرنا چاہتا، اس آیت کی تشریح کرنا چاہتا، اپنی دلیل میں بیان کرنا چاہتا کہ اللہ چاہے کہ فاجر کو کوئی بھی کام لے سکتا دین کا. وہ کس طرح؟ وہ اگر حجاج بن یوسف کے کول ایک یہودیوں کی جماعت ہے، ان آ کے آتے تو ساری تبدیل ہے، درخواست ہے، کہ ایسا سنیا کہ تم قرآن پاک دیتے نکتے لاؤن لگے ہوتے، آراب لاؤن لگے ہوتے. ہاں جی، ایک بار سرکاری مہر لائی جانی نا کہ اسی بدنام ہو چکے ہیں، تھوڑا جا کام تھی کرتے ہو ساری ویلیو بند کر گئی. دسو کی گل ہے، 10 بندے کی جماعت آئی، 10 بندے کی جماعت. انہوں نے آخر جی 2 پیغمبر جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام، لمبا واقعہ ہوگا. انہوں نے ایک کشتی چ گزرے، بھوک بھی لگی ہے، تو انہوں نے بولو مہمان نوازی کا تقاضا کیا، بھائی اسی مہمان ہاں، مسافر ہاں، روٹی کھا دو. ٹھیک ہے، پورے شہر کے وچوں کسی مہمان نوازی نہیں. فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، قرآن آخر 16واں سپارہ، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا. اچھا کہ پھر اباؤ کا میں نے انکار کیتا، مہمان نوازی نہ کی. تسی اس طرح کرو، اے بے کا نقطہ چک کے اتنے رکھ چھڈو تے ایک نقطہ نال ہور پا چھڈو، اے بن کے جاوے گا اتاؤ. اباؤ کا بن جاوے گا اتاؤ. اباؤ کا میں نے انکار کیتا مہمان نوازی کو، اتاؤ کا میں نے انہوں نے مہمان نوازی کی. جتنے تک لوگ پڑھتے رہیں گے
اس وقت تک لوگ سردارت کرتے رہیں گے تو خاندان کیوں یا مہمان نوازی نہیں کی یہ اتنے لکھ دیا نا ساری ویلیو بن جائے گی تو مہمان نوازی کی حجاج نے آخیا اچھا ابھی ٹھہرو مہمان خانے میں ٹھہرو میں ان کی مہربانی کرتا اندر گئے تلوار پڑی انہوں نے 10 بندیاں کی لائن میں کھلار کے نا 10 دے سر لا چکے کیا کہ یا اللہ اور کہ میرا کم چنتا کوئی نہ چلو معاف کرنے والا تو تو ہی ہے مگر ہم تیرے قرآن دے وچ ایک گھٹ پٹ کرانا چاہتے ہیں اس واسطے میرے کو برداشت نہیں ہویا کہ تیرے قرآن دے وچ ایک گھٹ پٹ کرانا چاہتے ہیں ایک نقطہ ہی نہیں فرق آ نا کہ اللہ پاک نے پیغمبر نے کی فرمایا اللہ چاہے تو ایک فاجر دے کول بھی دین دی خدمت لے سکتا ہے کہ کس طرح اللہ نے خدمت گئی انہاں 10 یہودیاں دا انہاں دے مولوی آئے انہاں دے پوپ آئے انہاں دے پادری آئے انہاں دے رئیس آئے انہاں دے رسول والے بندے آئے حکومت دے بندے آئے انہاں دے انہاں بھیجے 10 دے سر لا چھڈے یا اللہ ہن تیرے قرآن دے وچ ہیرا پھیری کرانے چاہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں کر سکتا 10 دے اللہ نے سچ فرمایا قرآن پاک کے اندر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اللہ فرماتا ہے قرآن میں اتارے ہے کہ میں خود ہی اس کی حفاظت کر سکتا تے کر دیا ہن تک اللہ پاک کر دیا ہے کوئی زبر کی جگہ زیر نہیں لکھ سکتا کوئی زیر کی جگہ زبر نہیں لکھ سکتا کوئی نقطہ ایک کی جگہ 2 نہیں لا سکتا 2 کی جگہ 1 نہیں لا سکتا قیامت محفوظ رہا اس وقت فرمایا یہ کتابت کی ذمہ داری میں نہیں لی قرآن پاک کی ذمہ داری میں خود لی اس وقت فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اتنا وقت نہیں تھوڑا کر کے چلو دوسرا نمبر ترتیل قرآن پہلا تعظیم قرآن قرآن کے نال ایمان ہو تے ہن بھی لوگ ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں قرآن نال ایمان کوئی نہیں ہوتا تسی آپ کو کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو قرآن تے ایمان کوئی نہیں تو آپ 40 سپارے قرآن 30 سپارے والا قرآن نہیں ہے تو کلمہ پڑھتے بھی رہا لیکن پاسے کام گئے تھوڑے نزدیک جو جنتی ہے کیوں کلمہ جو پڑھتے ہیں کلمہ بوجھ ہوئے اسیا کگے نے جس طرح ہندو سکھ کافر ہے اسی طرح اے کلمہ وہ بھی کافر ہے جہاں قرآن تے ایمان جس کا کوئی نہیں اور 40 سپارے قرآن پاک میں ایک زبر کے زیر نہیں کو نکل سکتا شیعہ لوگ یہ سارے قرآن کے منکر یاد رکھے قرآن اصلی قرآن نہیں سمجھ آتا سادہ امام خان کے لے کے بیٹھے 40 سپارے والا قرآن قیامت کے قریب وہ آئے گا شیعہ کا قرآن کا ایمان نہیں تو شیعہ کا بنا نسل دنیا میں دے دیں یہ رشتے دار ہے نکاح ہویا نکاح ہی نہیں ہو جب نکاح نہیں ہے تو کی ہو جا رہا میں نہ بولتا اس بات ہم مسلک ہونا ضروری ہے ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے پہلے مشرک اور کافر بھی نسبت ناتا جاری ہے ایک قرآن کی آیت اتنی لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة قرآن آیا ہن بس ختم ہو گیا کام ہن کافر مسلمان کا رشتہ نہیں ہو سکتا مشرک مسلمان کا رشتہ نہیں ہو سکتا اور عیسائی کے مسلمان کا رشتہ نہیں ہو سکتا یہودی کے مسلمان کا رشتہ نہیں ہو سکتا مرزائی کے مسلمان کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہم مسلک نہ ہونا وہ ضروری ہے ایک مسلک وہ اہل کتاب جب آئے وہ حضور کے زمانے سے ہونا اہل کتاب کوئی نہیں یاد رکھا وہ کمیونسٹ بن گئے وہ اہل کتاب نہیں دے نہ انہوں کا موسیٰ علیہ السلام کے امام نہ عیسیٰ علیہ السلام کے امام نہ تورات انجیل کے امام نہ تورات انجیل محفوظ بعد علیہ مستقل موضوع ہے تو فرمایا پہلا مسئلہ ایمان بالقرآن قرآن کے ایمان دوسرا مسئلہ ترتیل قرآن کا مطلب قرآن پاک پڑھنا قرآن پاک
کی تلاوت کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا, قرآن کی ترتیل بیان کرتے ہوئے فرمایا, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے کا اجر کتنے تے ثواب کتنے تے فضیلت مقام تے مرتبہ کتنے. جیڑا بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھے بے وضو بے شک ہوئے زبانی و قرآن پہ پڑھتا ہے اس نے قرآن کا لفظ پڑھے ہے 10 نیکیاں انہوں مل گئی ہیں. بے شک وضو بھی کوئی نہیں, الحمدللہ یہ بھی قرآن ہے اتنا ہی پڑھا وضو کوئی نہیں لیکن ثواب پھر بھی کتنا مل گیا 10 نیکیاں انہوں مل گئی ہیں. جیڑا بندہ باوضو ہو کے ایک لفظ قرآن کا پڑھ لے ایک حرف قرآن کا پڑھ لے انہوں 5 نیکیاں مل گئی. جیڑا بندہ یا بندی نفلوں کے اندر ایک حرف قرآن اللہ کا پڑھ لے ایک لفظ کلام اللہ کا پڑھ لے انہوں 50 نیکی ملے گی. جیڑا بندہ یا بندی فرضاں دے وچ کلام اللہ کا ایک لفظ کا پڑھ 100 نیکی ملے گی. لفظ ایک پڑھنا حرف ایک پڑھنا ثواب کتنا 100 نیکی مل گئی. ایک مثال دے کے حضور نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم ایک حرف نہیں الف حرف لام حرف میم حرف لام علیحدہ حرف الف علیحدہ حرف میم علیحدہ حرف. یہ جڑا بندہ پڑھے گا اس کو 3 نیکیاں ملیں گیاں. الف لام اتنا ہی لفظ پڑھیا نام ہی فرما دیتا ہے آپ نے الف لام میم کی مثال کیوں دی ہے. ایک نیکی کرے گا تو 10 گنا کو مدد ثواب ملے گا. گویا کہ الف لام میم پڑھنے کے نال 90 نیکیاں مل گئیاں. کتنا اجر تے کتنا ثواب ہے کتنی تلاوت اجر ہے. یار ماشاءاللہ دیکھ لو اسی تلاوت تو بھی دور ہے. قرآن دما نہیں ہے پڑھے جانے والی کتاب زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہر وقت پڑھے جانے والی کتاب ہے. ایک کتاب ہے صرف اس کا اجر بھی ہے ثواب بھی ہے فضیلت بھی ہے. الف لام میم کی مثال کیوں دی گئی؟ دل فرض ایک بندے نو قرآن کا معنی نہیں ہوتا قرآن کا معنی نہیں ہوتا بغیر معنی کے بھی وہ پڑھ رہی ہے پھر بھی اللہ پاک اس کا دامن نیکیاں کے نال بھر دیتا ہے. معنی کا نہیں بھی پتا نا پھر بھی اتنا ثواب ہو اتنا ملتا ہے. معنی نال سمجھ کے پڑے گا تو سبحان اللہ ہے کیا ہی بات ہے. بہرحال دوسرا نمبر ہے ترتیل قرآن. قرآن کا حق ہے ہر مہینے کے اندر قرآن پاک مکمل کیا جائے. قرآن کا حق ہے کم از کم 10 سے 12 روزانہ تلاوت کیا جائے. اور رمضان کا مہینہ ہے نا کم از کم ہر مسلمان کو حفظ قرآن مکمل کرنا چاہیے. یہ کم از کم دیکھ لو آجکل کی حالت ہے 12-13 روزے گزر گئے ہر بندے کو کھڑا ہو کر کے پوچھ لو کتنی منزل پڑی ہے. 13 سے 12 آج تک تیرے ہو جانی چاہیے. حیثیت مسلمان ہونے سارا حق ہے. سارے نبی نے کتاب اتری ہے وقت نبی نے کتاب اتری ہے. حیثیت مسلمان ہونے سارے ایمان ہے جس کا ایمان ہے اس واسطے کیا حق ہے قرآن پڑھنا قرآن پاک میں پڑھنا. کئی کے بچارے پڑھے ہی نہیں ساری زندگی گزر گئی ہے قرآن نہیں پڑھیا. کسی نانی کو دادی کو پڑھ چلیا غلط ملت پڑھیا اور ایسی کمیشنہ پڑھا دیا پہلے چیک کر دیا کہنا ماسٹر لے کے کہنا سکول ہے جس میں صحیح پڑھائی ہوئے پیسہ بھاؤ جتنی بھی ہو ہاں غیر مسلمان ہی کیا ہوگا عیسائیوں کا ہی سکول کیا ہوگا ہوئے فیس بھی بڑی ہوئے اس سے بچہ داخل کرانا پانا اس کا ایمان بھی کرنے نہ لگے انہیں تو وہی مشکل دینا نا پھر اس بات نے فرمایا بھائی قرآن پڑھاؤ کے واسطے بھی اس کے ٹیچر کا انتظام ہونا چاہیے کہ جنہیں اچھا پڑھا سکتا ہوگے. بڑا ہو گیا بندہ کی یا نہیں پڑھیا جو پہلے غلطیاں پڑھتا نا کسے بہترین ماہر عالم کے بول کسی قاری کے بول کسی حافظ کے بول اپنا درست کرے قرآن پاک صحیح کرے. ایسے ایک بندہ اس نے کہا یار قرآن پاک ایک مہینہ تھوڑا جا پڑھنا چاہیے صحیح کر لیں تھوڑا جا سنایا اس آ کے میں نے آتا نہیں قرآن آتا میں کیا لے کہ سوال تو صحیح میں پڑھ لیا میں کہ تو پڑھ
میں کہ جتوں مرضی ہے پڑھ اس پڑھیا میں کہ انجی پڑھنا انجی پڑھنا اس آ کے بعد میں گلا ہوا نا کہ میں بڑا ہوتا تھوڑے سامنے نہیں ہوتا میں آ گئی سمجھ اللہ کے بندہ تین قرآن کوئی نہیں ہوتا قرآن غلط پہ پڑھتا قرآن صحیح کر لے شرما نہیں یہ تیری نجات ہے یہ تیری کامیابی ہے قرآن پڑھ یہ نہیں پڑھیا پڑھ پرانے زمانے کے اندر گھروں عورتوں کی آواز آنیا قرآن پڑھن دیا سویرے سویرے خاص کر ہوں اچھا جب قرآن تو کن کی اللہ کی رحمت سے سارے تو کن کر دی انہیں نہیں دیجیے کہتے گانے مانے یاد اللہ کا خیر نہیں پتا ہے اس وقت فرمایا بھائی یہ قرآن پاک ہے اس کا دوسرا حق ہے قرآن پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا اور نشان رکھو میرا کتنا قرآن پاک ہو گیا اب میں کل تو شروع کرنا تو کوئی مرنا ہو جائے قرآن کی تلاوت نہ چھڈو مرنا ہو جائے قرآن کی تلاوت نہ چھڈو عید کا دن ہوئے قرآن کی تلاوت نہ چھڈو سفر دے وچ جانا ہوئے پہلے حساب لا لو میں کہڑے وقت رکھنا قرآن پاک کی تلاوت کر کے میں شروع کر کے نکلا یا کوئی زبانی یاد ہے تو رستے وچ بندہ اتنا قرآن زبانی بھی یاد ہونے چاہیے کم از کم 10 سورتاں تے ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے نا کہ نماز دے وچ کام آوے قرآن ہر رکعت دے وچ علیحدہ سورت پڑھے کم از کم 4 سورتاں سننا ہے 4 سورتاں پڑھنی ہیں اگر 2-4 فرض آ گئے 2 سورتاں اسے پڑھنی ہیں 6 ہو گئی ہیں اگر پھر سنتا 4 پڑھنی ہیں بعد میں پھر 4 سورتاں پھر 10 ہو گئی ہیں اس وقت بتایا کہ کوئی کل واللہ ہی ساریاں میں پڑھتا رہے سورت آتی کوئی نہ اتنے افسوس کی بات یہ آتی ہوئے تو ایک سورت بار بار پڑھے تو ان مخلوق ہے جس طرح یہ آدھا لیل شب قدر دیاں وہ 10 دن ڈبل پڑھو اس طرح پڑھو اتنے رکعت اتنے کلمہ پڑھو آیت الکرسی پڑھو نماز دے وچ پڑھتے رہو لیکن دے رہے اس طرح نماز ہی نہیں ہوتی اس بات پر میں ایک سورت پڑھتے جاؤ آپ رکعت کے اندر یا ایک رکعت کے اندر 2 3 4 5 6 7 سورتیں بھی پڑھ سکتے ہو ایک رکعت کے اندر اگر چلو ایک سورت بار بار نہیں اٹھے پڑھتے بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ایک مسلمان کا حق ہے قرآن پاک کو پڑھنا اور صحیح پڑھنا غلط پڑھنا صحیح پڑھنا کہ قرآن پاک ہوتے ہی ہوئے کچھ افسوس کی بات ہے باقی مثال دے کے سمجھا چکا ہوں کہ بہت بڑا رئیس آدمی ہے بڑے لوگ اس کو فیصلہ کرنے واسطے آئے کہ وہ مولوی اور بولا کیا ہوتا مولوی میں بڑی پریشانی ہے ایک اللہ کا کر دے مولوی نے کیا ایک طرف دعا کے طور سے قرآن پاک کی آیت ہے وہ دستا اوپر کا اللہ رحم کرے کہ وہ بولا کیا ہوتا ہے کہ میں تو قرآن نازلے بھی کوئی نہ پڑھوں قرآن پاک نازل بھی نہیں ہوتا تو لوگوں نے فیصلے کرتا پھرتا کاراں کھڑیاں گڈیاں کھڑیاں لوگوں کا مجمع آگے پیچھے لوگ قرآن لیکن آتا قرآن نہیں اپنی نجات تو کوئی نہیں جانتا میں بھی مرنا یہ کلام اللہ ہے میرے تے حق ہے قرآن پاک 5 حق قرآن پاک دے پہلا قرآن مننا دوسرا قرآن پڑھنا اور آج کا اکثر نوجوان میں پرواہ ہی نہیں اس وقت فرمایا بھائی حساب کے نال بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے کوئی دن ایسا خالی نہ ہوئے جس میں قرآن پاک کی قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی نیکی ہے تے قرآن کو سمجھنا بھی نیکی ہے تے قرآن کی زیارت کرنا بھی نیکی ہے یاد رکھیں قرآن کی زیارت کرنا بھی نیکی ہے ثواب کا کام ہے اور وہ چیزیں تھوڑی ہیں زیارت کرنے واسطے قرآن نہیں کرنی رہتا اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو اس وقت فرمایا بھائی دوسرا حق ہے قرآن پاک کا تلاوت کرنا اور اسی طرح تیسرا حق ہے قرآن پاک کی تفہیم یعنی سمجھنا قرآن پاک کو سمجھنا آپ دن کے بڑی انگریز آیا ایک درس کے اندر انگریز بچے انگریز کہنا بچے پڑھتے تھے بڑا خوش ہوا چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھتے اس ایک بچے نے کھڑا کیا سنا کھوائی اس کھڑے کی سنو سنا دی سنو سنا بھائی اس نے سنا دی سنو سنا انگریز بڑا خوش ہوا اس کا کیا انہیں دس مجھے نہ کوئی سنایا نہیں یہ مطلب کی انگریز بچے کو پہ پوچھتا کہ یہ انگریز ساڈے کو پوچھ لینا قرآن کا مطلب کی ہے تو ایک آیت بھی معلوم ہوتا کہ تو دلچسپی ہونی ہے تائی وہ آیا تو تائی وہ پہ پوچھتا تائی خوش پہ ہوا نا ہو سکتا مسلمان ہی ہو گیا
بارے مقصد بات کرن دے آ نے بچا بل بچا جس کا مطلب بھی ہوتا ہے جو کوئی پڑھے گا کبھی نہیں سارے تو استاد پڑھایا ہی نہیں تے طوطے کی طرح رٹنا ہی ہے ایسا تے وہ سن لو سارے سودا سوا ٹھیک نہ ٹھیک ہے انگریز نے آخر ایک جملہ بولا اس آخیا ساری انگلش ساری انگریزی تسی سمجھن واسطے کتنی کوشش کر دے ہو مانا سمجھ دے ہو انگلش کا مانا سمجھ دے ہو اس کیٹ اس ڈاگ کی مطلب اس لیے کر چڑی مانا تو پتہ نہ ہوئے یہ کی ہے مین وہ مین پتہ ہی کوئی نہیں ہے لفظ کی بولیا مانا سمجھ دے ہو تسی ساری انگریزی دا ساری زبان دا مانا سمجھ دے ہو بچوں کو سمجھا دے ہو وہ تھوڑے رب کا قرآن ہے اس طرح کا کیوں نہ سمجھا دے تو سمجھ دے اس تو بعد اس درس والے نے آ کے آج تو بعد اتنے نظام ہوئے گا قرآن کو سمجھن قرآن پاک سمجھنا اس نے انہیں جا جھٹکا دیتا اور اس کہ اللہ کا کلام کیوں نہ سمجھ دے تو کی طرح پڑھتے تو پڑھاتے ہو اس کا تیسرا نمبر ہے قرآن پاک مبارک سمجھنا کلام اللہ جی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو کہ کتنا ثواب ہے 100 رکعت کا ثواب ہے اور اسی طرح ایک مقام قرآن کا سمجھ لو 2 آیتوں کے اندر آوے 3 دے 4 کے اندر آ جاوے کہ تمہیں 1000 رکعت کا ثواب ملے گا مثال کے طور سے وضو دے فرائض کا مسئلہ آ گیا قرآن کی آیت کے اندر 1 کے اندر 2 کے اندر تو پورا سمجھ لیا نا چیپٹر سمجھ لیا باب سمجھ لیا پورا 1000 رکعت کا ثواب ملے گا اتنی فضیلت ہے قرآن کی کلام اللہ کی اس بات سے بتایا بھائی ایک کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے کتاب ہدایت بھی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور بھی ہے اس وقت بتایا تیسرا حق ہے قرآن پاک کو سمجھنا اور افسوس یہ کہ قرآن پاک کی سمجھ تو سے پورا قرآن پاک اخذا کی اتنا ٹائم نہیں میں تشریح کرتا ہے صرف نمبر ہی گھنٹہ ڈال ہے چوتھا نمبر قرآن پاک کا چوتھا حق سادے لیتے ہیں کہ قرآن پاک ہوتے عمل کرنا جو کچھ پڑھیا پھر عمل بھی کرنا عمل بھی کرنا عمل کی نہیں کرنا آج افسوس یہی ہے نا ساڈا ملک مسلمانوں کا ہوئے عدالت مسلمانوں کی ہوئے کچہری مسلمانوں کی ہوئے تھانے مسلمانوں کی ہوئے عدالت مسلمانوں کی ہوئے جج بھی مسلمان ہوئے وکیل بھی مسلمان ہوئے مدعی بھی مسلمان ہوئے مدعا علیہ بھی مسلمان ہوئے استدعا بھی مسلمان ہوئے کہ جب فیصلہ کرن دا ویلا آ جاوے انگریز کے قانون کے مطابق فیصلہ کیتا جاوے قرآن کو پڑھدا بھی ہے تے قرآن تے عمل نہیں ہو رہا قرآن پڑھتا بھی ہے جو چوری کر رہی ہے قرآن پڑھتا بھی ہے جو زنا کر رہی ہے قرآن پڑھتا بھی ہے جو جھوٹ بول رہی ہے قرآن پڑھتا بھی ہے جو ہیرا پھیری کر رہی ہے قتل و غارت کر رہی ہے شراب پی رہی ہے جوا کھیل رہی ہے نافرمانیاں کر رہی ہے شرک کر رہی ہے بدعت کر رہی ہے قرآن ان ساری چیزوں کو روکتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن نے نظر سے لعنت بھیجا کیا مطلب عمل کوئی نہیں ہے یہ تعمیر قرآن کوئی نہیں قرآن پڑھن کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا حکمران بھی عمل نہیں کر رہا عوام بھی عمل نہیں کر رہی تاجر بھی عمل نہیں کر رہا ہیرا پھیری کر کے اپنا سودا بیچ رہا مزدور ریڑھی لانے والا وہ بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا چھوٹے تو لے کے بڑے تک عمل نہیں کر رہا تب بھی علامہ اقبال تڑپ کے بولیا وہ معزز زمانہ میں مسلمان ہو کر تم ذلیل ہوئے تارے کے قرآن ہو کر قرآن نو چھڑ آئے تے ذلت آ گئی ہے قرآن نو چھڑ آئے تے پریشانیاں آ گئی ہیں قرآن نو چھڑ آئے تے دھکے کھا رہے ہیں قرآن نو چھڑ آئے تے اسی مارا کھا رہے ہیں کیڑا کم نہ اسی کر ہو کے مسلمان تے تو ہوئے پریشان ایک ایسا نسخہ صحابہ کرام نے مل کر کے دکھایا کیسرو کسرا بڑی سلطنت انجناب اے لو غریب قسم دے جنہ قرآن کے عمل کر کے دکھایا اللہ پاک نے فتوحات دے دیتی ہیں انہاں دا مال انہاں قدمہ دے اندر لے آ کے اللہ پاک نے رکھ دیتا اس باتوں نے بولنا قرآن کے عمل کیتا ہوں بھی قرآن آتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تسی سچے مومن بن جاؤ ہوں بھی تسی غالب ہو کافر مغلوب ہو کے معلوم ہوتا کہ ساتھ اندر او ایمان والی چاہیے نہیں او قرآن والی نہیں قرآن سے ساتھ عمل نہیں ہے تو ذلیل ہو جائے ذلیل علامہ اقبال کے شعر کے مطابق ہو رہے ہیں وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر تم ذلیل ہوئے تارے کو قرآن پانچواں نمبر ہے قرآن پاک کا تبلیغ قرآن جس طرح آپ سمجھائے مسئلہ قرآن کا
اسی طرح اگر دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی کے اندر قرآن پہنچایا ہے. 10 سال مدینہ کے اندر جا کے قرآن کا پیغام پہنچایا ہے. طائف کے اندر بارہ کھا کے قرآن کا پیغام پہنچایا ہے. دان مبارک شہید کرا کے قرآن کا پیغام پہنچایا ہے. وطن و جلاوطن ہو کے قرآن کا پیغام پہنچایا ہے. اپنی بیٹیوں کو طلاق دلا کے اللہ کا قرآن پہنچایا ہے. پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہاں، ایک 1.25 لاکھ صحابی ہے. حجۃ الوداع کا موقع ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوے لوگوں میرے گل دسو میں تواڈے تک اللہ کا قرآن پہنچایا ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کی کہ نعم یا رسول اللہ تو صرف پہنچایا نہیں تو حق ادا کرنے میں پہنچاؤں گا. اور اللہ کے نبی کی فرماتے ہیں فلیبلغ الشاہد الغائب اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ میرے صحابہ کے گواہ بن گئے، تو ہی گواہ بن جا. اللہم اشہد فلیبلغ الشاہد الغائب. ان جنہیں شاہدین ہیں وہ غائبین تک اس پیغام کو لے کے نکل جان، اس میرے پیغام کو لے کے دنیا سے نکل جان، کونے کونے سے نکل جان. اے پیغام پہنچا دیں. اے رحمان کا کلام ہے، اے محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے. یہ سارا قرآن حضور نے پیغام پہنچایا. قرآن کے اندر دو ہی چیزیں بیان کی گئی ہیں، یا اللہ کا پیغام یا حضور کی شان. یہ دو ہی چیزیں بیان کی گئی. تو اس واسطے فرمایا قرآن کی بھائی بڑی شان ہے. جتنے قرآن پڑھیا جاوے نا، ایک صحابی کا واقعہ ہوتا ٹائم ختم ہونا گا. ایک صحابی کا واقعہ ہوتا حضرت حسین، انہوں کا نام حضرت حسین. آخر وہ اپنے گھر کے اندر آتے وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. میرا کول گھوڑا بنے ہوئے ہیں، اپنا بچہ بھی کول سنتا پیا ہے. تو گھوڑے کے اندر اللہ اکبر کر کے نہ تلاوت شروع کر دی تھی. اکلا بندہ ہوئے تو اتنی تلاوت اچھی کرے، کم از کم اپنے کرنا نہیں کرتی رہے، بڑا لطف ہوتا ہے. یہ اور اچھی بھی پڑھ سکتا. اکلا جو ہے کسی نے ڈسٹرب بھی نہیں کر دیا، مبنی نماز ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تلاوت شروع کر رہے ہیں، سورت کاف شروع کر رہے ہیں. جب سورت کاف شروع کی ہے گھوڑا بچت کے اندر آ گیا ہے، گھوڑا بچت کے اندر آ گیا ہے. حضرت حسین نے تھوڑی دیر تو بعد تلاوت بند کی. گھوڑا خاموش ہو گیا، تلاوت بند کی تھی. گھوڑا کھڑا ہو گیا ہے، گھوڑا سکون دینا پھر شروع کی اللہ اکبر، پھر تلاوت شروع کی تھی. پھر گھوڑا وجہ کے اندر آ گیا ہے، پیر مارتا ہے. اور انہیں سمجھا بچہ نہ سنتا پیا کہ بچے نے تکلیف نہ ہو جائے. انہیں تلاوت روک کے نا پھر بچے دھیان دیتا کہ بچے نے اور پورا کر لیا کہ وہ کیوں نہ پر پوچھے گھوڑا کیوں تراتا کی گل. حضرت حسین نے پھر اللہ اکبر کر کے ڈبل نیٹ نے اللہ کا قرآن پڑھ رہے سورت کاف شروع کر دیتی ہے. جتوں ختم کی ہے اتوں ہی شروع کر دیتی ہے. پھر گھوڑا وجہ کے اندر آ گیا ہے. حضرت حسین نے تیسری مرتبہ بند کر کے تلاوت سلام پھیر کے پھر دیکھے اچانک نظر پہ گئی ہے ایک بدری جی ہے. ان بدلے کے اندر چھٹے چھٹے کم کمے کو جا رہے ہیں، ایسا 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 اونچے جا رہے ہیں. اور ایک ٹولی جی بنی اونچے جا رہے ہیں. اس بات واقعہ سناتا ہے حضور علیہ السلام نے یا رسول اللہ اجرات کا واقعہ پیش آئے. حضور فرماتے ہیں اے حسین وہ پتہ ہی کون ہے؟ وہ تو فرشتے اللہ کے آئے ہیں، تیری قرآن کی تلاوت سننے واسطے آئے ہیں. تو تلاوت کیا کرتا ہے کہ وہ فرشتے آ گیا ہے اور تلاوت سن گیا ہے. تو کام کرتا ہے تو اونچا چڑھ جاتا ہے، پھر تو شروع کرتا ہے تو پھر قریب آ جاتا ہے. جے تو تلاوت جاری رکھدا بلکہ تینوں تلاوت جاری رکھنی چاہیے ہے کہ سارے لوگ فرشتے کی زیارت صبح کر لیں گے، سارے لوگ فرشتے کی زیارت کر لیں گے. یہ قرآن ہے، جتنے قرآن پڑھا جائے اتنے برکت ہی برکت ہوتی ہے، اتنے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. اس بات لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن پڑھیا کرو، گھروں قبرستان نہ بناؤ. وہ دل بھی واحد رہتا ہے، جس کلام آ جائے تعلق باللہ پیدا ہو جاتا ہے، دل واحد ہو جاتا ہے، نیکی سے دل کرتا ہے. بہت سارے فضائل ہیں بہرحال. اس طرح ایک اور واقعہ ہے قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہیں. ایک مائی آ گئی ہے حضور علیہ السلام کے کو اور یہ یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو ہڈے سپرد کرنا چاہتی ہوں، چاہو تو آپ میرے نال نکاح پڑھا لو، چاہو تو کسی اور جوان کے نال نکاح پڑھا دو، تہاڈی مرضی. حضور علیہ السلام کو کھڑے سے سوچ دے وچ پے گئے معلوم ہوا
کہ آپ کی مرضی نہیں کہ میں نکاح کر لوں. ایک جوان بولے اس نے اپنے یا رسول اللہ اگر تاری مرضی نہیں تو میں شادی کرنے واسطے تیار ہوں, میرے نال نکاح بنا دیو. حضور فرماتے تیرے کو کوئی مال ہے؟ آتا کوئی نہیں مال یا رسول اللہ. کوئی حق مال دے واسطے کوئی چیز ہوئے حق مال یا رسول اللہ میرے کو حق مال دے واسطے کوئی چیز نہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جا میرا اپنی برادری دے وچ کر لا, انہاں نوں آپ میں نکاح کرنا ہے, مہربانی کرو کچھ تعاون کرو, میرا حق مال دے پیسے تے میں دیو, کچھ چندہ کر دو. برادری والے کو جاؤ, برادری والے کو جا کے یا رسول اللہ برادری نے بھی خالی واپس کر دیتا ہے, میں نے کسی بھی کوئی چیز نہیں دیتی. حضور فرماتے ہیں تک کوئی قرآن کا حصہ یاد ہی کہ کوئی نہ. اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن کا حصہ یاد ہے, سورۃ یاسین بھی یاد ہے, سورۃ واقعہ بھی یاد ہے, فلاں سورۃ بھی یاد ہے, فلاں سورۃ بھی یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا میں تینوں اس قرآن دے سورتاں دے بدلے تیرا حق مار دے بدلے تینوں نکاح کر دیں. قرآن کی شان ہے, اب بن گیا کہ نہ بن گیا. کوئی